یہ غالباً 1975 کا کوئی مہینہ تھا جب حفیظ الرحمان شاہ صاحب، جو فولیو کے انچارج بھی تھے اور بزم ادب ایف سی کالج کے انچارج بھی تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ بزم ادب ایف سی کالج کے صدر بنو گے؟ میں اس وقت بھی عملی صحافت میں آ چکا تھا اور مجھے 2-3 سال کام کرتے ہوئے ہو گئے تھے۔ میں نے میٹرک کیا تو جرنلزم شروع کر دی، اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ میں نے ایک دن بھی مفت یا اپرینٹس کے طور پر نہیں لکھا۔ میں ہفتہ روزہ نصرت کے لیے لکھتا تھا، اس لیے مجھے کالج کے طلباء میں بہت عزت دی جاتی تھی۔ جب بزم ادب کی پہلی میٹنگ ہوئی تو دوستوں سے ملاقات ہونے لگی۔ نفیر ملک میں بہت کرنٹ تھا، وہ مجھ سے ملے تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ معمول کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ بہرحال پھر ایف سی کالج میں ایک ڈرامہ بھی ہوا تھا جس میں نفیر ملک کا کردار بہت اہم تھا۔ ڈرامے کا نام غالباً شیطان تھا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ نفیر ملک کا اس ڈرامے میں مرکزی کردار تھا، اور میرا خیال ہے وہ پورا ڈرامہ اس نفیر ملک کے گرد ہی گھومتا تھا۔ اس ڈرامے کے ایک کردار امین اللہ بہت بھولے بھالے تھے، اور وہ اسی سال ایف سی کالج کی باہمی لڑائیوں میں قتل کر دیے گئے تھے۔ میرا کوئی زیادہ لوگوں سے اس لیے بعد میں رابطہ نہیں رہا کہ ایف سی کالج میں انور برکت کے خلاف مجھے کچھ لوگ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ میرے بھائی میجر عبدالحمید اس وقت ایف سی کالج میں انگریزی کے لیکچرار تھے، اور اس کے علاوہ پروفیسر طلعت صاحب جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ انگلش کے تھے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کے بھائی عبدالحمید صاحب نے اسلامیہ کالج سول لائن سے انگلش میں ایم اے کیا ہے، اور اگر آپ نے انگلش لٹریچر یا لینگویج پڑھنی ہے تو آپ بھی اسلامیہ کالج سول لائنز چلے جائیں، تو آپ کو بہتر اساتذہ بھی مل جائیں گے اور آپ وہاں سے بہت آسانی سے ایم اے کر لیں گے۔ لہٰذا میں ایف سی کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد ایم اے کے لیے اسلامیہ کالج سول لائنز کے لیے چلا گیا۔ البتہ نفیر ملک سے میرا کبھی کبھی رابطہ رہا، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ میری بیٹی مدیحہ خوشنود پنجاب یونیورسٹی کے لاء ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہی ہے، جس نے لندن سے ہی LLM کیا تھا، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ کی بیٹی یہاں قائد اعظم لاء کالج میں پڑھائے گی، لیکن ابھی تک میں ان کی اس خواہش پر عمل نہیں کر سکا تھا۔ نفیر ملک میرے کلاس فیلو ہونے کی وجہ سے میں انہیں 1975 میں ہی دیکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ جہاں ہیں وہ بہتر کام کر رہے ہیں۔ وہ مجھ سے بعض اوقات ملکی حالات پر بھی گفتگو کرتے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہہ کر اس بات کو آگے مؤخر کر دیتا کہ ملیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ میرا ایک دو دوسرے دوستوں سے بھی رابطہ ہو جاتا ہے۔ نفیر ملک سے رابطہ تھا، لیکن 15 مارچ کو مجھے معلوم ہوا کہ نفیر ملک اس دنیا میں نہیں رہے۔ شاید ہم سب عمر کے اس حصہ میں پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں بالا آخر اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ نفیر ملک اپنی زندگی کی اننگز کھیل کر واپس چلے گئے۔ وہ مجھ سے جونیئر تھے، لیکن مجھے ان کی یاد آتی رہے گی۔ یہاں ایک اور بات کہتا چلوں کہ ایف سی کالج کی اس وقت کی کینٹین شاہانہ تھی۔ پرنسپل انور برکت بہت زبردست قسم کے ایڈمنسٹریٹر تھے، اور ورلڈ چرچز آرگنائزیشن سے بھی ان کا تعلق تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ اب کہاں ہے، لیکن نفیر ملک کی موت نے افسردہ کر دیا ہے۔